صلی محمد میرے نہایت واجب الاحترام سادات عظام، بزرگان دین، مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوستوں، سب سے پہلے میں آپ تمام حاضرین کی طرف سے اور اپنی طرف سے اس زمانے کی حجت اور اللہ کی آخری حجت امام زمانہ صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ میں ان کے جد کی ولادت باسعادت کے عرس پر مسرت موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور آپ تمام حاضرین کی خدمت میں رسول گرامی اسلام کے گھر کی اس پہلی خوشی کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا ہے پروردگار سے کہ پروردگار میری اور آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خدا کے بعد کائنات کے سب سے بڑے گھر میں خوشی ہے، اور جب کسی بڑے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو فقیروں کو بڑی خیرات ملتی ہے۔ تو ہم سب فقیر ہیں، ہم سب بھکاری ہیں در آل محمد کے، اور ہم بارگاہ احدیت میں دعا گو ہیں پروردگار اپنے حبیب کی گھر کی خوشی میں جتنے بھی حاضرین جشن ہیں سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اور جو بے اولاد ہیں خصوصیت کے ساتھ آج کے مولود کے صدقے میں تمام بے آباد گودیوں کو آباد فرمائیں۔ اور میرے نوجوان دوستوں نے، بھائیوں نے اس خوبصورت جشن کا انعقاد کیا ہے، پروردگار ان کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہ صلی اللہ۔ میرا یہاں آپ سے مخاطب ہونے کا غالباً پہلا موقع ہے۔ میں بہت دفعہ یہاں سرگودہ سے گزرا، خوشاب تک اور جوہر آباد تک جاتا رہا، لیکن یہاں آپ سے مخاطب نہ ہو سکا، لہٰذا آپ میری طرز گفتگو سے ناآشنا ہیں اور میں آپ کی طرز سماعت سے ناواقف ہوں، لیکن مجھ میں اور آپ میں ایک بات مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ محمد و آل محمد کا ذکر سننے بیٹھے ہیں اور میں انہی ہستیوں کا تذکرہ کرنے آیا ہوں۔ تھوڑی سی اس اجنبیت کی دیوار کو گرا دیں اور شاداب چہروں کے ساتھ، ذرا روشن چہروں کے ساتھ جشن سماعت فرمائیں، اس لیے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے چہرے کچھ اور ہوتے ہیں اور جشن میں بیٹھے ہوئے چہرے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو آج تو جنت اور جنت کے مالکان اور جنت کے سردار سب خوش ہیں، تو جو جنتی ہے اس کا بھی خوش ہونا حق بنتا ہے۔ توجہ ایسا ہے، تھوڑا سا ذرا بیدار شاداب چہروں کے ساتھ، بھائی جان ناراض ہو کے نہیں، تھوڑا سا یا اور اس مجمع میں نوجوان چہرے مجھے زیادہ نظر آ رہے ہیں اور پڑھے لکھے دوست اور پڑھے لکھے علمی چہرے تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کو سنانا تو جشن ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ علمی انداز سے قرآن کی آیتوں سے سجا کے جشن آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ بابا سر نہیں ہلانا، میرا ایک اپنا انداز ہے، تھوڑا سا بیدار رہنا ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ توجہ قبلہ، تھوڑا سا جاگنا ہے، بیدار ہو۔ اس جشن کے لیے میں نے قبلہ سورہ مبارکہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے، اور اس سورہ کی ایک آیا جو کہ معروف آیہ مجیدہ ہے، جسے آیہ ختمی مرتبت کہتے ہیں، اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور عزیزو،
باقی مہینوں میں اور ماہ رمضان میں قرآن کی آیات پڑھنے میں فرق یہ ہے، پڑھنے یا سننے میں فرق یہ ہے کہ باقی مہینوں میں اگر آپ ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک کے بدلے میں ایک آیت کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر ماہ رمضان میں آپ ایک آیت تلاوت کرتے ہیں تو ایک کے بدلے میں اللہ پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب دیتا ہے۔ توجہ ہے صاحبان؟ یعنی لہٰذا اس تقریر میں جتنی آیات میں پڑھوں گا، جتنی آیات آپ سنیں گے، انشاءاللہ ہم دونوں مصاب ہوں گے اور ختم قرآن کا ثواب حاصل کریں گے۔ ارشاد پروردگار ہے، توجہ چاہیے نوجوان دوست بیٹھے، ارشاد پروردگار ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم۔ اگر آپ متوجہ ہیں اور آپ علماء کے سننے والے ہیں، صرف اسی ایک آیت میں پورا امام حسن کا جشن موجود ہے۔ توجہ چاہیے، سر نہ ہلائیے گا قبلہ، تھوڑا سا بیدار رہنا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے قبلہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم۔ خدا نے فرمایا میرا حبیب، میرا مجتبی، میرا مصطفیٰ، میرا وہاں کا احمد، یہاں کا محمد۔ توجہ چاہیے، تھوڑا سا بیدار رہنا ہے۔ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، میرا رسول، میرا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، وخاتم النبیین، اور وہ انبیاء کا خاتم ہے، تمام انبیاء کی نبوتوں کا خاتمہ میرے اس رسول پر ہے۔ یہ انبیاء کا خاتم ہے، یعنی خاتم النبیین ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے، اللہ ہر شے کا عالم ہے، اللہ علیم بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، اللہ دیکھنے والا بھی ہے اور اللہ سننے والا بھی ہے۔ اس آیے مجیدہ میں بیٹا اس کو ایک دفعہ سیٹ کر کے چھوڑ دو اور اس کی ایکو ختم کرو، یہ بند ہو گیا، آپ کا بند ہو گیا۔ صلی اللہ محمد وعلیہ۔ آواز ویسے ہی کرو بیٹا، جیسے پہلے آواز ٹھیک تھی اس کو ویسے کرو۔ مل کے صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ میرا خیال ہے سب ماشاءاللہ افطاری کر کے بیٹھے ہیں، اگر یہ بآواز بلند آواز ہے تو تھوڑی ہلکی آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ اللہ صلی علی محمد وعلیہ۔ قبلہ توجہ چاہیے، میرا رسول، میرا محمد، بھائی جان دیکھنا میری طرف ہے، تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، وہ میرا رسول ہے اور انبیاء کا خاتم ہے، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اللہ نے رسالت مآب کا ایک تعارف قرآن مجید میں اس انداز سے بھی کروایا کہ میرا رسول تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، یعنی ہم میں سے کوئی بھی محمد کا بیٹا نہیں ہے۔ توجہ چاہیے، اللہ نے فرمایا میرا رسول تمہارے مردوں میں سے کسی کا قبلہ باپ نہیں ہے۔ اس آیت کو آپ نے برہا سنا، اسی سورت کی ایک آیت ہے، میں آگے گفتگو کرنے سے پہلے تھوڑا تمہیدی گفتگو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اسی سورہ احزاب کی 6 نمبر آیت میں اللہ نے ایک اور حکم بخشا،
فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کا مولا ہوتا ہے۔ جاگیے گا تھوڑا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کے نفوس پر اولا بالتصرف ہوتا ہے، نبی مومنوں کا مولا ہوتا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمُّهَاتُهُمْ، اور جو نبی کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ میں نے کہا ہے پڑھے لکھے دوست بیٹھے، مجھے توجہ چاہیے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کا مولا ہوتا ہے، اور جو نبی کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ نبی نے اپنی زندگی میں قبلہ 9، 11 یا 13 با اختلاف روایات شادیاں کی، اور جتنی بھی خواتین نبی کے عقد میں آئیں اللہ نے انہیں مومنوں کی مائیں بنا دیا۔ توجہ چاہیے، قرآن کا حکم ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کا مولا ہوتا ہے، اور جو نبی کی بیویاں ہیں۔ نوجوان دوست اس بات پہ توجہ فرمائیں، نبی کی بیویاں قبلہ جتنی ہیں جیسی ہیں، نہیں تھوڑا سا توجہ کریں، نبی کی بیویاں جتنی ہیں جیسی ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اور کوئی بھی مومن قرآن کے اس فیصلے کو رد نہیں کر سکتا۔ بحیثیت مسلم مومن قرآن کے حرف پہ ایمان رکھنا ہر مومن پہ واجب ہے۔ اللہ نے نبی کی بیویوں کو مومنوں کی مائیں بنایا ہے۔ صاحبان ان دونوں آیتوں پہ غور کریں۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ نبی تمہارا باپ نہیں ہے، نہیں توجہ کریں، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ جو نبی کی بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ بابا کمال نہیں ہو گئی کہ ہیں میاں بیوی لیکن اللہ نے شوہر کو باپ نہیں بنایا۔ میں نے کہا تھا میں تھوڑا سا علمی انداز سے پڑھنا چاہتا ہوں، یعنی شوہر کو باپ نہیں بنایا، اور اس شوہر کی جتنی بیویاں ہیں انہیں مائیں بنا دیا۔ پروردگار یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ نبی باپ نہیں ہے لیکن جو نبی کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ پروردگار سمجھ میں نہیں آیا تو آواز قدرت آئے گی، خبردار نبی چونکہ تم جیسا نہیں ہے اس لیے تمہارا باپ نہیں ہے، اور نبی کی بیویاں چونکہ تم جیسی ہیں اس لیے تمہاری ماں جیسی ہیں۔ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں، نبی کی بیویاں چونکہ تم جیسی ہیں اس لیے تمہاری ماں جیسی ہیں۔ بہت سارے دوست پریشان ہو گئے، عزیزو قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن نے فیصلہ دیا کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی کی 9 ہو، 11 ہو یا 13 ہو، یہ سب کی سب مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن عزیزو ماں کے کردار میں بڑا فرق ہوتا ہے، ماں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ باقی بھی مائیں ہیں، اور 10 ماہ رمضان کو جس بی بی کا وفات ہوئی جناب خدیجہ بھی ماں ہے، لیکن کردار میں فرق ہے، ماں میں فرق ہے۔ بیت المال سے مال لے کر مائیں بننے والی اور ہیں، اور اسلام پہ اپنا مال لٹانے والی ماں اور ہیں۔ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ قبلہ ماں میں فرق ہوتا ہے۔ اسلام پر پلنے والی مائیں اور ہیں، جاگیے گا جو نوجوان دوست بیٹھے ہیں پڑھے لکھے، قبلہ اسلام پر پلنے والی مائیں اور ہیں، اور اسلام کو پالنے والی ماں سلامت رہے، جس نے اسلام کو پالا وہ ماں اور ہے۔ ایک جملہ میں ضرور ہدیہ کروں گا، خدا کا حکم ہے صاحبان ایمان سے
کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. خرچ کرنا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ عبادت ہے. کچھ مستحبی مالی عبادتیں، کچھ واجب ہیں. زکوٰۃ واجب ہے، خمس بولے واجب ہے. اپنے مال کو اگر پاکیزہ کرنا ہے تو خمس نکالنا واجب ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بدن پہ اگر آپ نے کپڑے پہنے ہیں اور اس پر گندے چھینٹے، گندگی کے چھینٹے پڑ گئے تو لباس نجس ہو جاتا ہے، اور نجس لباس میں مولانا نماز نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے نا جی، ایسے ہے نا، لباس پہ گندے چھینٹے پڑ جائیں تو لباس نجس ہے. صرف گندے چھینٹے پڑنے سے ہی لباس نجس نہیں ہوتا، بلکہ وہ لباس بھی نجس ہے جو ایسے مال سے خریدا جائے کہ جس سے خمس نہیں نکلا ہو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ لباس بھی پاکیزہ نہیں ہے کہ جس مال سے خمس نہ نکلا ہو. اور ہمیں حکم ہے کہ ہم مال کا 5واں حصہ خمس دیں. سال گزرنے کے بعد کتنا حصہ جی؟ یعنی اگر کسی کے پاس 100 روپیہ ہے سال گزرنے کے بعد تو اس کا 5واں حصہ کتنا ہوا جی؟ 20 روپے. 20 روپے حق کے رسول ہے، حق کے سادات ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ 20 روپے. اگر لاکھ روپیہ ہے تو 20,000 حق کے رسول ہے، حق کے سادات ہے. اور اگر 1 کروڑ روپیہ ہے، خدا آپ سب کو عطا کرے امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ کے صدقے میں، اگر کسی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے تو 20 لاکھ جو ہے وہ رسول کا حق ہے، امام کا حق ہے یا نہیں ہے؟ قبلہ یہی تو فرق ہے مومن اور مسلم میں اور جناب خدیجہ میں، کہ ہم نے مال کا 5واں حصہ دینا ہے، اور خدیجہ وہ ہے جس نے 5 حصے اسلام پہ خرچ کر دیے. توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ 5واں حصہ نہیں، خدیجہ نے 5 حصے، 5 حصے سارا مال اسلام پہ خرچ کر دیا. تو نبی کو لوٹنے والی مائیں اور ہیں، نبی پر لٹانے والی ماں بس ایک ہے. اور باقی ماؤں میں اور جناب خدیجہ میں ایک فرق یہ ہے کہ باقی صرف مومنوں کی مائیں ہیں، اور خدیجہ مومنوں کی بھی ماں ہے اور معصومین کی بھی ماں ہے. ام المؤمنین. پانی مجھے بلاؤ. توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ عزیزو، ہم 5واں حصہ دیتے ہیں اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے 5 حصے. سارا مال اسلام پہ لٹا دیا، سارا مال. 5واں حصہ دینے والے اور ہیں. قبلہ رسول پر خدیجہ نے مال لٹایا، اللہ نے رسول کے غنی ہونے کی سند دی. اللہ نے رسول کے غنی ہونے کی سند دی. جس پر خدیجہ مال لٹائے اسے اللہ غنی کہتا ہے، اور جو بیت المال لوٹ کر غنی بن گئے وہ اور ہیں. صلوات پڑھ لے مل کے محمد و آل محمد. توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ توجہ فرما رہے صاحبان یا نہیں؟ قبلہ خدا نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین. نبی مومنوں کا، مومن تو بیٹھے ہو بولو قبلہ، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کا مولا ہے، اور جو نبی کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. ساری مائیں. ماں میں فرق ہے، کردار میں فرق ہوتا ہے نا جی. اللہ نے مائیں بنایا لیکن نبی کو باپ نہیں بنایا. جاگیے گا قبلہ، توجہ چاہیے. نبی کو اللہ نے باپ نہیں بنایا. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرا رسول تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. نبی کی بیویاں مائیں ہیں لیکن نبی باپ نہیں. جاگنا قبلہ، پڑھ لکھے دوست تشریف بیٹھ تشریف فرمائیں. اللہ نے نبی کے، علماء تشریف فرمائیں، مطلقاً باپ ہونے کی نفی نہیں کی کہ نبی باپ نہیں ہے،
فرمایا نبی تمہارا باپ نہیں ہے. نہیں، توجہ چاہیے. اللہ نے رسول کے مطلقاً باپ ہونے کی نفی نہیں کی کہ رسول باپ نہیں ہے. نہ، تمہارا باپ نہیں ہے. رجالکم، رجل کی جمع ہے رجال، رجل ایک مرد، رجال بہت سارے مرد. قوم کی ضمیر پلٹ رہی ہے امت کی طرف، یعنی امت کے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. امت کے مردوں میں سے، توجہ میں یہاں سے جشن کا آغاز کر رہا ہوں، امت کے مردوں میں سے رسول کسی کا باپ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امت کے مرد اور ہیں، ان کے باپ ہونے کی اللہ نے نفی کر دی مطلقاً. بھائی جان دیکھنا میری طرف ہے، اللہ نے رسول کے باپ ہونے کی نفی نہیں کی کہ رسول باپ ہی نہیں ہے. نا، تمہارا باپ نہیں ہے. ابھی رسول کے اللہ مطلقاً باپ ہونے کی نفی کر نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی آیہ مباہلہ میں نازل ہونا ہے کہ جس آیہ مباہلہ میں اللہ نے رسول کو حکم دیا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اے رسول ان نصارے نجران سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. اللہ اللہ اکبر. توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ قبلہ آیہ مباہلہ نے ابھی نازل ہونا ہے کہ جس میں اللہ نے رسول کو حکم دیا کہ میرا رسول ان نصارہ نجران سے، ان عیسائیوں سے کہہ دو فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. قبلہ علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ میدان مباہلہ میں رسول بیٹے بنا کے کنہیں لے کے گیا؟ شہزادہ حسن کو انگلی کے ساتھ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلامت رہے. توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ کبھی میدان مباہلہ پہ غور کریں. جب اللہ نے حکم دیا کہ میرا رسول ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ رسول میدان مباہلہ میں ابناءنا کی جگہ پہ بیٹے بنا کے کسے لے کے گیا؟ تاریخ شاہد ہے کہ رسول انگلی کے ساتھ حسن کو لگا کے لے کے گئے، گود میں حسین کو اٹھا کے لے کے گئے. جب انہیں بیٹے بنا کے لے گئے تو خود ان کا کیا بن کے گئے؟ خود ان کا باپ بن کے گئے. تو قبلہ فیصلہ ہو گیا، امت کے مرد اور ہیں، اہل بیت کے مرد اور. سلامت رہے آپ، سلامت رہے آپ. توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ امت کے مرد اور ہیں، اہل بیت کے مرد اور ہیں. امت کے مرد وہ ہیں جن کا باپ رسول نہیں ہے، اور اہل بیت وہ ہیں جن کا باپ رسول ہے. توجہ فرما رہے صاحبان یا نہیں؟ یہ میدان مباہلہ میں رسول بیٹے بنا کے کنہیں لے کے گیا؟ امام حسن علیہ السلام کو اور امام حسین علیہ السلام کو. انہیں میدان مباہلہ میں رسول لے کے گئے تو خود کیا بن کے گئے؟ ان کے بولے سارے باپ. تو فیصلہ تو ہو گیا، امت کے مرد اور ہیں، حسنین اور ہیں. حسن و حسین وہ ہیں کہ جن کے باپ خود رسول ہیں. جو اہل بیت ہیں ان کے باپ رسول ہیں. لوگ کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. وہ شیعہ ہی نہیں ہیں جو صحابی کو نہیں مانتا. صحابہ کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے. لیکن عزیزو، جو مقام ہے صحابہ کا اور جو مقام ہے اہل بیت کا، اس میں فرق رکھو. صحابی وہ ہے کہ جس کا باپ رسول نہیں ہے، اور اہل بیت وہ ہے جن کا باپ رسول ہے. یہ بنیادی فرق ہے جو اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا، جو اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا. آپ اس روایت کو بھول گئے کہ حسن و حسین جیسے بیٹے موجود تھے اور علی بارگاہ احدیت میں دعا کیا کرتے تھے، پروردگار مجھے فرزند عطا فرما.
توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ مولا متقیان دعا کیا کرتے تھے کہ پروردگار مجھے فرزند عطا فرما۔ کسی نے شانہ ہلا کے کہا یا علی، حسن و حسین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے پھر اللہ سے بیٹے کی دعا مانگ رہے ہو؟ تو مولا مسکرا کے فرماتے تھے کیا تو نے آیہ مباہلہ نہیں پڑھی؟ آیہ مباہلہ میں حسن و حسین رسول کے بیٹے، حسن و حسین رسول کے بیٹے ہیں۔ اور عزیزو، وہ بات بھی آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ جب جنگ جمل ہوئی، جنگ جمل میں امام نے لشکر کا سربراہ بنایا جناب محمد حنفیہ کو، اور انہیں تلوار پکڑائی اور کہا بیٹا جاؤ قلب لشکر پہ حملہ کرو۔ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ قلب لشکر پہ حملہ کرو، اور جو جمل کھڑا ہے اسے گرا دو۔ غور کرے صاحبان جو پڑھے لکھے دوست بیٹھے، جو جمل کھڑا ہے اسے گرا دو۔ محمد حنفیہ گئے لیکن قلب لشکر تک نہ پہنچ سکے، اس جمل تک نہ پہنچ سکے، واپس پلٹے۔ مولا علی نے تلوار لے کے امام حسن کو دی۔ توجہ ہے صاحبان یعنی تلوار لے کے جنگ جمل میں حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ کے سپرد کی، بیٹا تم جاؤ۔ امام حسن گئے، قلب لشکر پہ حملہ کیا، نیزہ اونٹ کو جا کے یا اونٹنی کو جا کے مارا، اور پھر واپس پلٹے۔ جیسے ہی واپس پلٹے، علی نے محمد حنفیہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو محمد حنفیہ کے چہرے پہ آثار شرمندگی تھے۔ علی نے تاثرات پڑھتے ہوئے پکار کے کہا بیٹا شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو میرا بیٹا ہے، حسن رسول کا بیٹا۔ اللہ اکبر، تو میرا بیٹا ہے اور حسن رسول کا بیٹا ہے۔ تو آج رسول کے بیٹے کا جشن ہے۔ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ آج رسول اللہ کے بیٹے کا جشن ہے، اور خود امام نے بھی یہ دعویٰ کیا، خود امام کا یہ دعویٰ موجود ہے۔ جب کسی کو امام نے ممبر رسول پر بیٹھے دیکھا، میرے اور آپ کے دوسرے امام نے، سبت اکبر نے، فرزند رسول نے، سورہ کوثر کی تفسیر نے، جب کسی کو ممبر رسول پر بیٹھے دیکھا تو امام پکار کے کہتے ہیں جلدی کر، انزل ان ممبر ابی، میرے باپ کے ممبر سے نیچے اتارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تاریخ شاہد ہے، میرے باپ کے ممبر سے نیچے اتارا۔ جسے بھی کہا تھا خدا کی قسم، وہ نیچے اترا، اور اتر کر شہزادے سے کہا شہزادے تو نے سچ کہا، یہ تیرے ہی باپ کا ممبر ہے۔ نہیں، غور کریں پڑھے لکھے دوست بیٹھے، شہزادے تو نے سچ کہا، یہ تیرے ہی باپ کا ممبر ہے، لا ممبر ابی، میرے باپ کا تو کوئی ممبر ہے ہی نہیں۔ یہ ممبر رسول کا اور اولاد رسول کا ہے، اور امام نے فرمایا کہ میرے باپ کے ممبر سے نیچے اتر، اور وہ اتر آیا۔ عزیزو، علی نے بھی ثابت کیا کہ حسن و حسین رسول کے بیٹے، قرآن نے بھی ثابت کیا حسن و حسین رسول کے بیٹے، اور خود امام نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں فرزند رسول ہوں۔ تو آج مساجد کیوں خاموش ہیں؟ سبت اکبر کا جشن کیوں نہیں مناتے؟ کہ آج اللہ نے کافروں کے منہ کو توڑ دیا، جو رسول کے ابتر ہونے کا تانا دیتے تھے، اور کہا حبیب تیرا دشمن ابتر رہے گا، میں نے تو تجھے اولاد کثیر کا باپ بنایا۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، ابھی مجھ سے پہلے مولانا بیان فرما رہے تھے کہ سبت اکبر سورہ کوثر کی مکمل تفسیر بن کر 15 ماہ رمضان کی صبح کو بیت علی میں زہرا کی خوشی بن کر متولد ہوئے۔
توجہ کیجئے گا، ذرا یہ تھوڑا سا نقشہ اپنے ذہنوں میں بٹھائیے گا۔ تاریخ اور مورخین اور راویان اور رسول کے دور کے لوگ جو رسول کو کہتے تھے رسول ابتر ہیں، مقطوع النسل ہیں، بے نام و نشان ہیں، یہ اپنا مشن کتنا آگے بڑھا سکے گا؟ جتنی دیر زندہ رہے گا اس کا مشن باقی رہے گا، جب دنیا سے چلا گیا مشن بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ تو صحیح ڈھیر سارے قبول کیتے ہیں، توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ وہ تو ڈھیر سارے قبول کیتے ہیں۔ عزیزوں کہ مشن رسول کا ختم ہو جائے گا، یعنی اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن عزیزوں رسول کے خاموش رہتے تھے، اس کا کوئی جواب نہیں دیتے تھے کہ نہ رسول کی نسل ہے نہ مشن باقی رہے گا۔ نسل ہو تو مشن باقی رہتا ہے، نسل نہ ہو تو مشن باقی نہیں رہتا۔ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ میں نے تمہیں کوثر عطا کیا، اور کوثر عطا ہوئی فاطمہ زہرا، لیکن تانا تھا اولاد نرینہ کے نہ ہونے کا، تانا تھا بیٹے کے نہ ہونے کا۔ عزیزو سارے مسلمان رسول سے پوچھتے رہتے تھے، دریافت کرتے رہتے تھے کہ آپ کی نسل نہیں ہے، آپ کا مشن کیسے چلے گا؟ جاگنا صاحبان علم، آپ کی نسل نہیں ہے، آپ کا مشن کیسے باقی رہے گا؟ رسول ان کے اعتراضات پر خاموش رہتے تھے، لیکن عزیزان محترم 15 ماہ رمضان کی رات کو بھی جب صحابہ نے یہی پوچھا تو کہا جب صبح نماز پڑھنے آؤ گے تو میں تمہارے ان سوالوں کا جواب دوں گا۔ سارے نمازی روزہ رکھنے کے بعد جب مسجد نبوی میں آئے، نماز فجر کے وقت آغوش فاطمہ زہرا میں سورہ کوثر کی تفسیر بن کر سبت اکبر امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی۔ رسول گھر میں آئے، امام حسن کو اپنے ساتھ لیا، امام حسن کو ساتھ لے کر مسجد نبوی میں آئے۔ سب نے اس منظر کو دیکھا کہ رسول کی آغوش میں ایک بیٹا ہے۔ اس وقت رسول مسکرا کے کہتے تھے اب وہ سوال کرو جو مجھ سے کیا کرتے تھے کہ رسول ابتر ہے، بیٹا نہیں ہے، مشن کیسے چلے گا؟ فوراً حسن کی زیارت کروا کے رسول فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، ابتر کی تفسیر ہے اور میرے اسلام کا محافظ ہے۔ اللہ مشن کے وارث، مشن رسول کے وارث، اور سورہ ابتر کی تفسیر بن کر امام حسن 15 ماہ رمضان کی صبح کو سیدہ کی آغوش میں آئے۔ عزیزو بی بی کا، سیدہ فاطمہ زہرا کا ایک لقب ہے بطول، ہے یا نہیں ہے؟ جناب سیدہ بطول ہیں، ان کا ایک لقب ہے بطول۔ اور بطول کسے کہتے ہیں؟ جو ایک لمحے کے لیے بھی نہ روزے سے روکی جائے نہ عبادت سے روکی جائے۔ حیدری ماہ رمضان کی صبح کو، 15 ماہ رمضان کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور اس دن بھی فاطمہ زہرا نے نماز فجر بھی ادا کی ہے اور روزہ بھی رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی لیے عزیزو مومنوں کی ایک ماں سے جب پوچھا گیا کہ آپ حق کے بطول میں کیا کہتی ہے، وہ کہنے لگی مجھ میں اور فاطمہ میں بڑا فرق ہے۔ فاطمہ اسے کہتے ہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی نہ روزے سے روکی جائے نہ مصلے سے روکی جائے۔
نبی کی بیٹی کا اور مقام ہے، صحابی کی بیٹی کا اور مقام ہے۔ اس دن بھی سیدہ نے نہ نماز چھوڑی ہے، نہ اس دن روزہ چھوڑا ہے۔ اور عزیزو، سورہ کوثر کی تفسیر سردار جنت بن کر دنیا میں آئے۔ صادق رسول کی حدیث بھول گئے؟ فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما افضل منہما، کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے۔ دنیا حسن و حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو جو حسن و حسین کا بھی سردار اس کا کوئی تقابل کیسے کر سکتا ہے؟ عزیزو، بس میں بیان کو سمیٹتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام تاریخ میں لکھا گیا، تاریخ میں یہ درج ہے کہ فقیر شام، خدا لعنت کرے، کیا میں جملہ بدل کے عرض کروں تاکہ آپ تسلی سے لعنت ڈالیں؟ فرعون شام، توجہ ہے صاحبہ، مدینے میں آیا۔ مدینے میں امام حسن علیہ السلام اس وقت مدینے میں تھے، کہ بلا توجہ چاہیے، اور اس نے آ کر پہلی مرتبہ مدینے میں نماز با جماعت کرائی، اور جب نماز با جماعت کروائی تو زندگی میں تاریخ اسلام میں وجوب نماز کے بعد اس نے پہلی مرتبہ نماز میں بسم اللہ کو نہیں پڑھا۔ اور ہے صاحبان یا نہیں؟ پہلی مرتبہ نماز میں بسم اللہ کو نہیں پڑھا، سورہ فاتحہ میں اور نہ دوسری سورہ میں اور نہ دوسری رکعت میں، بغیر نماز کے اس نے، بغیر بسم اللہ کے اس نے نماز پڑھائی۔ جب نماز ختم کر چکا تو ایک بزرگ صحابی آگے بڑھ کے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اسرقت فی الصلاۃ، آج تو نے نماز میں چوری کی ہے۔ جاگنا صاحبان علم بیٹھے، آج تو نے نماز میں چوری کی، اور چوری کیا ہے کہ تو نے نماز میں بسم اللہ کو نہیں پڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی نماز میں بسم اللہ کو نہیں پڑھتا وہ سیرت شیخین پہ عمل نہیں کرتا بلکہ سیرت فرعون شام پہ عمل کرتا۔ سارے بولیں گے مل کے، وہ فرعون شام کی سیرت پہ عمل کرتے جو نماز میں بسم اللہ کو نہیں پڑھتے۔ توجہ چاہیے صاحبان، توجہ چاہیے۔ اس نے کہا سرقت فی الصلاۃ، صحابی نے کہا، بزرگ صحابی نے، کہ تو نے نماز میں چوری کی ہے۔ اس نے کیا چوری کی؟ کہا ترکت بسم اللہ، تو نے نماز میں بسم اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ جاگنا صاحبان دین تشریف فرما ہے۔ اس کا یہ سوال کرنا تھا کہ فرعون شام اس صحابی کی طرف دیکھ کے کہتا ہے ترکت بسم اللہ لِأَجَلِ علی ابن ابی طالب، میں نے نماز میں بسم اللہ کو علی کی وجہ سے چھوڑا۔ دشمنی علی میں بسم اللہ، دشمن علی میں بسم اللہ کو چھوڑا۔ کہا دشمن علی میں، وہ کیسے؟ کہا تو نے علی کا وہ خطبہ نہیں سنا جو ممبر کوفہ پہ بیٹھ کے علی نے دیا تھا؟ فرمایا تھا جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کا علم قرآن میں ہے، اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ با میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو با کے نیچے ہے۔ اور علی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا انا نقطۃ التی تحت البا، وہ جو با کے نیچے نقطہ ہے وہ علی ابن ابی طالب۔ سلامت رہے۔ حیدری، توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ بسم اللہ اگر پڑھتے ہیں تو نقطہ علی ہے۔ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ نقطہ علی ہے۔ فرمایا انا نقطۃ التی تحت الباء،
وہ با کے نیچے نقطہ میں علی ہوں. اور جو بھی نماز میں بسم اللہ کو نہیں پڑھتے وہ علی کی وجہ سے نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہیں وہ علی ہی کی وجہ سے تو پڑھتے ہیں. آئے آئے صلوات پڑھ لے مل کے محمد و آل محمد. اللہ اکبر. بس عزیزو، نماز پڑھانے کے بعد دربار لگایا گیا. یہ اس دربار میں بیٹھ گئے اور پورے مدینے میں اس نے اعلان کر دیا کہ سب آؤ اور آ کر امیر کا سلام کرو، فقیر کا سلام کرو. پورے مدینے والے سلام کرنے جاتے ہیں. جو سلام کرنے جاتا ہے قبلہ یہ اس کو ہدیہ دیتا ہے. سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے. یہ کریں بھی تو کچھ بھی قبول نہیں ہے. توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ بلکہ ان کا کیا ہمارا بھی قبول نہیں ہے. ایک نماز کیا روزہ حج زکوٰۃ کچھ بھی قبول نہیں ہے بغیر اقرار ولایت کے. اور ولایت ہے کیا؟ اس کے مفہوم کو بھی سمجھے. ولایت ہے حکومت آل محمد کا اقرار کرنا. حکومت آل محمد کا اقرار کرنا جو من جانب اللہ نے انہیں عطا کی ہے. اس حکومت کے تحت فرمودات محمد و آل محمد کے مطابق نماز، روزہ، خمس، جہاد، روزے کا ادا کرنا، یہی اقرار ولایت. جو اپنی مرضی سے کوئی عمل انجام دیتا ہے وہ حکومت آل محمد کا اقرار نہیں کرتا. حکومت آل محمد کا اقرار یہ ہے کہ جیسے محمد و آل محمد نے کہا ہے ویسے اعمال کا انجام دینا. آیا دربار لگا، سارے آتے رہے، یہ انعامات دیتا رہا. توجہ چاہیے. قبلہ لوگوں نے مجبور کیا امام کو، امام حسن کو، کہ آپ بھی دربار میں جائیے. امام کو مجبور کر کے دربار میں بلایا گئے. اس نے اپنے پہلو میں امام حسن کو جگہ دی. اور جب امام اٹھ کر جانے لگے تو اپنے خزانہ دار سے، خزانچی سے کہتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ یہ حسن سب سے آخر میں کیوں آئے ہیں؟ وہ کہتے کیوں آئے ہیں؟ کہا میں صبح سے لے کے اب تک دولت اور خزانہ تقسیم کر رہا ہوں. مولا حسن اس لیے دیر سے آئے ہیں کہ میرا خزانہ ختم ہو جائے گا اور مجھے حسن سے شرمندگی اٹھانی پڑے گی. میں حسن کے سامنے شرمندہ ہوں گا. کہنے لگا جب صحیح کہ صبح سے لے کے اب تک جتنا خزانہ تقسیم ہو چکا ہے اتنا خزانہ پھر اکٹھا کرو. صبح سے لے کے شام تک سب اہل مدینہ کو تقسیم کر چکا ہے اور جتنا خزانہ تقسیم کر چکا ہے اتنا خزانہ سارا دوبارہ اکٹھا کرو. اکٹھا کیا گیا. توجہ. اور جب امام رخصت لے کر جانے لگے تو یہ کہتا ہے کہ اے فرزند رسول یہ سارا مال آپ کا ہے. توجہ. یہ سارا مال آپ کا ہے اور حسن یاد رکھنا میرے پاس کبھی مال ختم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. نہیں توجہ کرے اس جملے پر. یہ خود کردار بتا رہا ہے، خود کردار بتا رہا ہے کہ میرے پاس مال ختم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. امام نے اس مال کو قبول کیا. توجہ. جب جانے لگے تو اسی کے ایک غلام نے آگے بڑھ کر امام کی جوتیوں کو سیدھا کر دیا. نہیں توجہ کرے صاحبان علم بیٹھے. اسی کے غلام نے قبلہ آگے بڑھ کر امام حسن علیہ السلام کی جوتیوں کو سیدھا کر دیا. ادھر اس نے جوتیوں کو سیدھا کیا، ادھر امام نے سارا مال اسی غلام کو جوتیاں سیدھی کرنے کی اجرت کے طور پر. نہیں جاگے صاحبان علم بیٹھے. قبلہ جوتیاں سیدھی کرنے کی اجرت کے طور پر امام نے سارا مال
اس غلام کو دیکھ دیا، گھبرا گیا فرعون شام، گھبرا کے کہتا ہے فرزند رسول یہ سارا مال تو میں نے آپ کو دیا تھا، آپ نے غلام کو دے دیا۔ امام مسکرا کے کہتے ہیں تو بھی یا کیا یاد کرے گا، مجھے پہچان، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا۔ اللہ اکبر۔ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ امام فرماتے ہیں مجھے پہچان، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ امام نے وہ سارا مال کس کے غلام کو دیا؟ اسی فرعون کے غلام کو۔ کس عوض میں؟ جوتیاں سیدھی کرنے کے عوض میں۔ اور امام نے سخاوت کر کے بتا دیا کہ ہمارے ہاں خدمت کرنے والوں کا صلہ ہے، مقابلہ کرنے والوں کا صلہ نہیں ہے۔ امام کی جوتی کو پہچانے، امام کی جوتی۔ بس عزیزو میں بیان سمیٹتا ہوں، یہ آخری 2 لمحوں کا واقعہ اور آپ کی زحمت کو تمام۔ امام کی جوتی کو پہچانے جس پر امام کے قدم آتے ہیں، امام کے قدم آتے ہیں، اس جوتی کو پہچانے۔ چلے میں تاریخ کا ورق الٹتا ہوں۔ امام مولا علی جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں، جنگ صفین سے رستے میں ایک جگہ پڑاؤ ہوا تو امام کی جوتی ٹوٹی ہوئی تھی۔ امام نے وہ جوتی اتاری، مولا علی نے، توجہ قبلہ توجہ، اس جوتی کو اتارا اور اتارنے کے بعد اسے سینا شروع کیا۔ مولا علی نے اس جوتی کو سینہ ٹانکے لگانا شروع کیے۔ جب امام ٹانکے لگا رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو مولا کے شاگرد بھی، حضرت عبداللہ امام سے کہتے ہیں مولا آپ چھوڑ دیجئے اس جوتی کو، کب تک اس کو پہنیے گا؟ تو امام فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ بتا بازار میں اس جوتی کی قیمت کیا ہوگی؟ میں نے کہا تھا پڑھے لکھے دوست ہیں اور انہیں یہ دعوت فکر ہے۔ امام فرمانے لگے کہ اے عبداللہ اس جوتی کی قیمت بازار میں کیا ہوگی؟ عبداللہ کہنے لگے، مفسر ہیں قرآن کے، حضرت عبداللہ کہنے لگے مولا بے قیمت ہے یہ جوتی، اس کو پیوند لگے ہوئے، جگہ جگہ اس جوتی کو آپ نے سیا ہوا ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ بازار میں کوئی قیمت نہیں۔ توجہ چاہیے قبلہ، عاشقان مصطفیٰ و مرتضیٰ میرے سامنے بیٹھے، حبداران امیر المومنین بیٹھے، جملے کی قدر کیجئے گا۔ امام نے اس سے یہ اقرار لے لیا کہ بازار میں اس جوتی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جب اس نے اقرار کیا عبداللہ نے تو امام حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف دیکھ کر کہنے لگے اے عبداللہ میری یہ جوتی تمہارے تخت حکومت سے زیادہ قیمتی ہے۔ غور کریں صاحبان علم بیٹھے، توجہ چاہیے صاحبان، توجہ چاہیے۔ دیکھیں قبلہ خلافت یا ولایت کی بات نہیں کی، حکومت کی بات کی، حکومت کی، تخت حکومت کی۔ امام فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام، امام فرماتے ہیں میری یہ جوتی تمہارے تخت حکومت اور حکومت سے زیادہ قیمتی ہے۔ توجہ، زیادہ قیمتی ہے، زیادہ قیمتی ہے۔ پیوند لگی جوتی کہاں؟ بادشاہتیں، حکومتیں کہاں؟ امام فرماتے میری یہ جوتی تمہارے تخت حکومت سے زیادہ قیمتی ہے۔ عزیز و جان تو امام فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ قبلہ امام نے فرمایا جوتی میں اور تخت حکومت میں فرق یہ ہے کہ تخت حکومت پر کبھی حق کے قدم آتے ہیں، کبھی باطل کے قدم آتے ہیں، لیکن علی کی جوتی وہ ہے کہ جس میں صرف حق کے قدم آئے۔ اللہ اکبر، سارے بولیں گے حیدری۔
علی کی جوتی وہ ہے کہ جس میں صرف حق کے قدم آئے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کے قدم نہیں آئے، جبکہ تخت حکومت وہ ہوتا ہے جہاں کبھی باطل کے قدم ہوتے ہیں، کبھی حق کے قدم ہوتے ہیں، لیکن علی کی جوتی وہ ہے کہ جہاں حق کے قدم ہیں، اسی لیے علی نے اپنے آپ کو حق کہا کہ صادق رسول نے فرمایا تھا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ صادق رسول نے فرمایا سمندر کے دو کنارے ہوں، آخری جملہ، سمندر کے دو کنارے ہوں، سمندر کے ایک کنارے پر اللہ کی ساری مخلوق ہو اور سمندر کے دوسرے کنارے اکیلا علی ہو، اکیلا علی، صادق رسول فرماتے ہیں حق وہاں ہوگا جہاں علی ابن ابی طالب۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مولا آپ کی صحیح کو قبول فرمائے اور اس کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔